السلام علیکم ویورز، میں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے دودھ کی خصوصیات اور اس کا بہترین مصرف۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ دودھ بہترین پانی ہے۔ انسانی جسم کو ہر وقت 70% سے زائد پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آئیں ون بائی ون ہم دودھ کی اقسام، اس کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بکری کے دودھ۔ بکری کا دودھ اپنی قوت و غذائیت کے لحاظ سے باقی تمام جانوروں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بکری کا مزاج اپنی ذات میں خود گرم خشک ہے، تو اسی طرح اس کے دودھ میں گرمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور رطوبت بہت کم ہے۔ تو بکری کا دودھ پینے والے لوگوں کا جسم سلم سمارٹ ہوگا اور ان میں بہت زیادہ پھرتی ہوگی اور وہ ذہانت میں عام لوگوں سے بہت آگے ہوں گے۔ تو اس طرح ایسے لوگ جن کا مزاج بہت زیادہ سرد ہے یا جو بہت زیادہ موٹے ہیں، ایسے لوگوں کو دودھ کی جب ضرورت ہو تو ان کو بکری کا دودھ پینا چاہیے۔ ایک تو ان کے جسم میں بکری کا دودھ موٹاپے میں اضافہ نہیں کرے گا، تو دوسری جانب اس کے اعضاء کو قوت اور غذائیت دے کر اس میں حرارت بھی پیدا کرے گا، تو ایسے لوگ ذہین نہیں ہوتے۔ تو اس لیے بکری کے دودھ کا مسلسل استعمال انسانی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو دوسرے جانوروں کے دودھ کی نسبت فٹ رکھنے میں بہت اہم ثابت ہوتا ہے۔ بیڑ کا دودھ بھی پینے میں بہت زیادہ اہمیت تو رکھتا ہے، لیکن اس میں رطوبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ حرارت اس میں بنسبت بکری کے بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بیڑ کا دودھ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارمند اور فائدہ مند ہے جن لوگوں کے جسم میں رطوبت کی بہت زیادہ کمی ہو اور حرارت کا غلبہ ہو۔ تو ایسے لوگ اگر بیڑ کا دودھ پئیں گے تو ان کے جسم میں قوت اور غذائیت بھی برقرار ہوگی، اور ان کے جسم اگر دبلے ہیں تو وہ کافی حد تک ان کا دبلا پن ختم ہوگا اور ان کا جسم موٹا تازہ نظر آئے گا۔ اونٹ چونکہ ایک بہت محنت صحت کوش جانور ہے جو عموماً ریگستان میں رہتا ہے، جہاں پانی کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے اور موسم کی شدت بہت زیادہ ہے، تو اونٹ اپنے اندر بہت زیادہ فخر و تکبر رکھتا ہے، بہت زیادہ خود پسند جانور ہے۔ اونٹ کا دودھ اپنے اندر جو سب سے بڑی خوبی رکھتا ہے وہ استسقاء کے مریض کا علاج ہے۔ استسقاء ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ اگر استسقاء کے مریض کو اونٹنی کا دودھ مسلسل پلایا جائے تو اس کو استسقاء سے نجات مل جائے گی۔ جیسا کہ ابن القیم جوزیہ کا کہنا ہے کہ اونٹ سے مراد یہاں اونٹنی ہے، تو اونٹنی کے دودھ کو پینے سے استسقاء کے مرض میں اس لیے افاقہ ہوتا ہے کیونکہ اونٹنی کی جو غذا ہے ان میں 3 ایسی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو استسقاء کے مریض کے لیے مفید ہیں، اور یہی جڑی بوٹیاں اونٹنی کی مرغوب غذا ہیں، اس لیے اس کے دودھ میں یہی اثرات پائے جاتے ہیں جس سے استسقاء کے مریض کو آرام آ جاتا ہے۔ یا گائے کا دودھ بھی اپنے اندر بہت زیادہ حرارت رکھتا ہے۔ گائے کے دودھ کو اگر غور سے آپ دیکھیں تو اس پر دوسرے تمام جانوروں کی نسبت اس کے دودھ میں پیلاہٹ واضح طور پر نظر آئے گی۔ اس کے دودھ میں پیلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں رطوبت کم لیکن حرارت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو گائے کا دودھ مسلسل استعمال کرتے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ پھرتی نظر آئے گی، اور قوت و غذائیت کے ساتھ ساتھ یہ دودھ ان کے جسم میں کولیسٹرول نہیں بننے دے گا، اور اس طرح وہ بہت زیادہ موٹے نہیں ہوں گے۔ اہل مغرب آپ دیکھ لیں، وہ گائے کا دودھ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو چلنے پھرنے میں ان کے جسم میں آپ کو تیزی نظر آئے گی، وہ آہستہ آہستہ اور سلو کبھی بھی آپ کو چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور ان کے جسم میں آپ کو فالتو چربی یا موٹاپا نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگ جن کے جسم عموماً ٹھنڈے ہوں، جن کے جسم میں سردی کی کیفیت زیادہ ہو اور دودھ ان کے لیے ضروری ہو، تو وہ گائے کا دودھ پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں بھینس کی طرف۔ برصغیر پاک و ہند میں بھینس ان کا پسندیدہ جانور ہے۔ اس کا گوشت اور اس کا دودھ اور اسی سے پھر اس کی لسی، یہ ان کی مرغوب غذائیں ہیں۔ تو بھینس کا دودھ کوئی اتنا زیادہ کارآمد نہیں ہے، تو اس لیے بھینس کی نسبت جو میں پہلے جانوروں کے دودھ کے بارے میں بات کر چکا ہوں، ان تمام جانوروں کا دودھ بھینس سے بہتر ہے۔
البتہ بھینس کا دودھ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن لوگوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہو، جسم دبلا پتلا ہو چکا ہو لیکن حرارت کی کثرت ہو۔ تو بھینس کے دودھ میں چونکہ رطوبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور حرارت اس میں برائے نام ہے، تو ایسے لوگ اگر اس کا دودھ پئیں گے تو ان کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو پہلے ہی جن کے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہے یا موٹے ہیں، اگر وہ بھینس کا دودھ پئیں گے تو ان کے موٹاپے میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ عموماً ہمارے ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھینس کا دودھ کثرت سے استعمال میں لے کے آتے ہیں اور شوقیہ ان کو پیتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے جسم میں کولیسٹرول بھی بڑا ہوا آپ کو ملے گا، اور دوسرا وہ بہت جلد موٹے ہو جاتے ہیں اور عموماً 40 سال کے بعد ان کی قوا جو ہیں وہ بالکل ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں طاقت کی کمی کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں زمیندار طبقہ عموماً اس جانور سے بہت محبت رکھتا ہے، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ لوگ ڈیروں پہ آپ کو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ملیں گے اور وہ ایکٹیو کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سارا بھینس کے دودھ کا ایشو ہے کہ بھینس کا دودھ اس کثرت سے نہیں پینا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف جن کے جسم میں حرارت بڑھ چکی ہو ان کے لیے مفید ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم لوگوں کا موازنہ اہل مغرب سے کریں تو وہاں کی آپ پولیس دیکھ لیں، وہ آپ کو جہاں بھی کھڑی نظر آئے گی وہ آپ کو ایکٹیو کھڑی نظر آئے گی اور وہ آسرے لے کر کھڑی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں پولیس کے ملازم عموماً آپ دیکھیں گے کہ ان میں کبھی بھی وہ پھرتی نہیں پائی جائے گی جو گائے کا دودھ پینے والے لوگوں میں آپ کو ملے گی۔ تو یہ انسانی جسم پر دودھ کی قوت و غذائیت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات ہیں۔ ان میں سب سے بہترین دودھ پھر میں کہوں گا کہ وہ بکری کا ہوگا، باقی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے دودھ۔ آپ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔